اللہ تعالیٰ کی ذات کا دعوت ہوئی ہے کہ میری نعمتیں بے شمار، انسان اگر ان کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ انسان کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہوتی اور انسان اس میں سکھی زندگی گزارتا، انسان اس میں سہولیات کی زندگی گزارتا، انسان اس میں آسانی والی زندگی گزارتا۔ آپ سروے کریں کسی انسان سے، اس کے حالات معلوم کریں تو وہ سامنے والا اتنا روئے گا کہ جس نے سوال کیا وہ پریشان کہ میں نے اس کے حالات تو اس لیے معلوم کیے کہ دیکھنے میں سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، کاروبار بھی ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، سب کچھ ہے، تو میں نے ان ساری سہولیات کو سامنے رکھ کر اس سے سوال کیا اور میرا اندازہ یہ تھا کہ مجھے یہ جواب میں کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ تو جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ نہ کام میں برکت، نہ زراعت میں برکت، نہ کاروبار میں برکت، نہ ملازمت میں برکت۔ اب انسان اس بات میں غور کرے کہ آج انسان کے پاس مواقع زیادہ ہیں یا اس سے پہلے زیادہ تھے؟ آج کے دور میں مواقع زیادہ، آج کے دور میں ملازمت کے مواقع زیادہ۔ پہلے باپ اور کھانے والے 5 سے 7 افراد اور خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور آج 7 کے 7 افراد کام میں لگے ہوئے اور جواب 0 میں آ رہا ہے۔ ایک ملازمت کرنے والا، 10 بچے کھانے والے، اور جب ان سے سوال کیا جاتا کہ حالات کیسے، تو جواب میں الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ مختصر سی کھیتی باڑی، جواب میں اللہ کا شکر۔ مختصر سی ملازمت، تو جواب میں شکر۔ مختصر سا کاروبار، جواب میں شکر۔ آج زراعت بھی بڑی، ملازمت بھی بڑی، تجارت بھی بڑی، اور جواب میں ناشکری۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی نعمتیں زیادہ تو سکون اور اطمینان اسی حساب سے زیادہ ہوتا۔ تو انسان نے کہاں پہ غلطی کی ہے کہ خدا کی نعمتیں موجود، اللہ نے وافر مقدار میں آپ کو دی ہیں، معاوضہ بھی وافر مقدار میں، کاروبار بھی وافر مقدار میں دیا، زراعت بھی وافر مقدار میں دی۔ جس سے پوچھو آپ کی گندم کتنے ایکڑ، ہر بندہ اپنے حساب سے 10، 20، 50، 100۔ آپ نے گنا کتنا کاشت کیا، 10، 20، 100 ایکڑ تک، اور اس سے حالات معلوم کرے تو جواب میں کیا کہے گا؟ یار کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، افراد نعمت کو، انواع نعمت کو نہیں ہے، افراد نعمت، انسان انواع نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو افراد نعمت کا شکر انسان کیسے ادا کرے گا؟ اس کو کیسے انسان شمار کر سکتا ہے یا اس کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ تو دوستو بزرگوں، ہم مسلمان کو اس بات میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی فراوانی تو اسی طرح ہے، اس کی عطائیں تو اسی طرح ہیں، اس کے سمندر تو اسی طرح بہہ رہے ہیں، اس کی سخاوتوں کی ہوائیں اسی طرح چل رہی ہیں، ساری کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، تو پھر انسان کے اپنے حالات ٹھیک کیوں نہیں ہیں؟ انسان کے گھر میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ تو دوستو بزرگوں، جب انسان اپنی ذات میں غور کرتا ہے تو انسان کو چند وجوہات انسان کے سامنے کھل کے سامنے آ جاتی ہیں
کہ میرے گھر میں، میرے وقت میں، میرے کاروبار میں، اولاد میں، رزق میں بے برکتی کی اگر کوئی وجوہات ہیں تو وہ میری ہی طرف سے ہیں۔ اللہ کی عنایتوں میں کوئی کمی نہیں، اس کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جس پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ آج ہمارے کاروبار میں وافر مقدار میں، زراعت وافر مقدار میں، ملازمت کے اندر معاوضہ وافر مقدار میں بے برکتی کیوں ہے؟ سب سے پہلی جو چیز ہم نے تلاش کرنی ہے وہ یہ، کیا میری زراعت، ملازمت، کاروبار میں حرام شامل تو نہیں ہے؟ آپ کا جتنا مرضی بڑا کاروبار ہو، بے برکتی ہی بے برکتی اگر اس میں حرام شامل، آپ کی زراعت جتنی بڑی ہو اس میں حرام شامل تو بے برکتی آئے گی۔ آپ کی ملازمت جتنی بڑی، اس کا معاوضہ جتنا بڑا، لیکن اس میں حرام شامل، اس میں کام چوری شامل، اس میں بددیانتی شامل، تو رزق میں بے برکتی آئے گی، گھر میں بے برکتی آئے گی، اولاد میں بے برکتی آئے گی۔ یہ یاد رکھنا۔ کون اس بات پہ غور کر رہا ہے کہ میرا رزق کیسا ہے؟ ملازم، اس کی سوچ کہ مہینہ کب ختم ہو، کیا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، وہ اپنے اختیارات کا جائز استعمال کر رہا ہے یا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ جو زراعت کا کام کاروبار کر رہا ہے جو انسان، اس نے کبھی غور کیا کہ میں کوئی ناجائز تو نہیں کر رہا؟ کسی کی پانی کا ٹائم ہے تو کیا میں نے اس کے پانی کے ٹائم سے پانی تو نہیں کاٹا؟ کیوں؟ جو اس کھالے کے اندر پانی ہوتا ہے، اگر وہ پیچھے سے ڈسکنیکٹ ہوگا تو درمیان میں جتنا گیپ آئے گا تو وہ میرا ٹائم کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا۔ فی الفور دوسرے کا پانی کاٹو تاکہ وہ جو اندر پانی ہے وہ سارے کا سارا کہاں آ جائے؟ میری کھیتی میں آئے اور پیچھے مین سے اس کا کنیکشن جڑا رہے۔ تو وقتی طور پہ فائدہ معلوم ہوا، لیکن گھر میں رزق میں بے برکتی آئی۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہم مسلمانوں نے تلاش کرنی ہے وہ یہ کہ کیا میرے رزق میں حرام تو شامل نہیں ہے؟ اگر رزق میں حرام شامل تو بڑے سے بڑا بزنس بھی بیکار، بڑے سے بڑی ملازمت بھی بیکار، اور بڑے سے بڑا زراعت کا جو کام ہے وہ بھی بے فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے بڑا گھر عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میری رزق میں برکت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے برکتیں مانگی ہے، تعداد میں رزق زیادہ نہیں مانگا کہ سارے کے سارے بینکس میں اکاؤنٹ ہوں اور وہ بھرے ہوئے پیسوں سے لیکن اس کے اندر بے برکتی ہو، رزق بے شک کم ہو جائے، وبارک لی فی رزقی، اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ برکت کا مطلب آسان الفاظ میں کہ انسان کی ضروریات زندگی جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ پوری ہو جائیں، اور انسان کا کمایا ہوا پیسہ کسی ایسے کام میں نہیں لگے جو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو، جس سے انسان کا نقصان ہوتا ہو۔ تو حرام سب سے پہلی جو چیز، اکاؤنٹیبلٹی، سب سے پہلے جو چیز ہم نے کرنی ہے وہ یہ کہ اپنے رزق سے حرام کو نکالنا ہے اگر برکت چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز، اپنی کمائی میں خیرات کو شامل کرنا ہے، صدقہ خیرات کو شامل کرنا ہے اپنی کمائی کے اندر۔ کتنے افراد ہیں جو اپنی تنخواہ سے کسی غریب کا چولہا چلاتے ہیں؟ کتنے افراد ہیں ہم میں سے؟ کتنے اپنی تنخواہ میں سے اس نے کوئی پرسنٹیج نکالی ہوئی کہ اتنا میں نے اپنی کمائی سے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی؟
میں نے اس یتیم کی مدد کرنی ہے، میں نے اس بیوہ کی مدد کرنی ہے، اپنے غریب کسی رشتہ دار کی مدد کرنی ہے۔ کتنے افراد ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یار اللہ نے مجھے دیا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنی مخلوق کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو دو گے، اس کے بدلے میں آپ مجھ سے لے لینا۔ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، آپ 1 روپے دو گے، آپ اپنی شان سے دے رہے ہو، جب ہم لوٹائیں گے تو ہم اپنی شان سے لوٹائیں گے۔ آپ اپنے حساب سے دے رہے ہو، جب ہم واپس کریں گے ہم اپنی شان اور اپنے حساب سے آپ کو واپس کریں گے۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے عزت کے ساتھ کسی کو دے رہے ہیں کہ صدقہ ایسا بھی نہ ہو کہ بالمن والاذی وہ احسان کا اور ایذائے مسلم کا سبب بنے، اور جس کو ہم دے رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ ہمیں سروسز بھی دے، یہ ہمارا احترام بھی کرے، یہ ہمارا ادب بھی کرے، یہ ہماری سارے باتیں مانے بھی صحیح۔ اور خدا کے بندو، آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، دے کے بھول جائیں وہ کل کو آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، کیا رویہ رکھتا ہے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ تو اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو دے رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ جس کو ہم کچھ دے رہے ہیں اس نے بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی، فرما برداری میں کوئی کمی کر دی، تو اس کو فوراً اس کو جتلا دیا کہ میں نے آپ کے ساتھ تو یہ احسان کیوں ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ واحد وہ نیکی ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر احسان جتلانا پایا گیا یا ایذائے مسلم پائی گئی، فی الفور اللہ آپ کے اس عمل کو، ثواب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تو سب سے پہلا کام، اپنی کمائی سے، اپنے رزق سے، اپنے کاروبار سے، ملازمت سے، تجارت سے، زراعت سے کس کو نکالنا ہے؟ حرام کو نکالنا ہے۔ اور اس کے بعد اپنی کمائی میں کسی غریب مسلمان کا، اپنے غریب کسی رشتہ دار کا ضرور حصہ نکالنا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کسی کو دیں۔ آپ 30,000 50,000 کما رہے ہیں، 150 آپ کسی مسلمان کو دے دیں کہ پہلے مہینے کی بنیاد پہ میں نے یہ فلاں غریب کو یہ دینا، بس وہ آئے اور وہ لے جائے، اور بڑی رازداری کے ساتھ۔ اور وہ آپ یاد رکھیے ایک اور بات، وہ آپ کا دیا ہوا ہدیہ قبول کر لے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اس پہ احسان نہیں جتلائیں، بلکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے اس بات کی توفیق دی ہے کہ میں آپ کے بتائے ہوئے راستے میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، اور میرا تحفہ اور ہدیہ جو بڑا حقیر سا ہے وہ آپ کی مخلوق نے قبول کر لیا ہے، بلکہ آپ اس کے احسان مند رہیں، نہ کہ اس کو اپنا احسان مند بنا کے رکھیں۔ کیوں؟ آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ جب اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو اللہ جب آپ کو لوٹائیں گے تو اپنی جناب سے اور اپنی شان اور مقام اور مرتبے کے حساب سے لوٹائیں گے۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے، کان کھول کے سنیے بطور خاص جو نوجوان نسل ہے، اپنے کاروبار میں، اپنی کمائی میں اپنے ماں باپ کا حصہ ڈالیے۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ اولاد، نوجوان اور بوڑھے ماں باپ کام کر رہے ہیں، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہاں، اپنی خوشی رضا سے کریں، کوئی آسان کام ہو تو وہ ان کی رضا ہے، ماں باپ کی رضا بھی چاہیے نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ صاحبہ کو اونٹ پہ بٹھا کے روز ایک رستے سے گزرتے تھے، تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت اماں جان کہاں تشریف لے جاتی ہیں، آپ روز ان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ فلاں محلے میں ایک عالمہ ہے، والدہ صاحبہ نے ان سے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو پھر مجھے کہتی کہ مجھے ان کے پاس لے کے جاؤ۔ اب وہ بڑا حیران کہ حضور والا، آپ کے پاس سینکڑوں علماء آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے، اور آپ کی والدہ ان سے جا کے مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ وہ چراغ تلے اندھیرے والی کہاوت پھر بیٹھ رہی ہے کہ سارے جہان کے علماء طلباء آپ کے در پر اور آپ کسی اور کے دروازے پر۔
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اپنی ماں کی رضا سے سروکار ہے کہ میری ماں راضی کس میں ہے. وہ اگر اس بات میں راضی ہے کہ میں کسی اور کے پاس اس کو لے کے جاؤں، عالمہ کے پاس، تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہے. تو اپنی کمائی میں اپنے ماں باپ کا حصہ ضرور نکالیں. اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو کیا ہم ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے؟ ماں باپ سے لڑائی ہو رہی ہے جائیداد کے اوپر. ماں باپ کے بغیر انسان ہے کیا؟ انسان کے اوقات کیا؟ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس بات کا اندازہ لگانا چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ اپنے گھر سے اس امتحان اور ان ساری چیزوں کا آسانی سے اس کو جواب مل سکتا ہے کہ کیا اس کا باپ راضی ہے اس سے. اگر اس کا باپ راضی تو اس سے رب راضی، باپ ناراض تو رب بھی ناراض. الجنت تحت اقدام الامہات، میں نے جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. جنت چاہیے تو پھر ماں باپ کی خدمت کیجیے. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا اتنا مال اس کو خرچ کر دیا، بطور امانت میں نے اس کے پاس رکھوایا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ خبردار آج کے بعد اپنے باپ سے مطالبہ کیا، انت بمالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے وقف ہے. تیرا باپ تجھے جیسے چاہے استعمال کرے اور تیرا مال جیسے چاہے استعمال کرے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف. آپ لغت کے اندر اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہے ہی نہیں. آپ ماں باپ کے سامنے آپ ان کو لاجک اور فلسفی مت سمجھائیے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو سر جھکا کے سنیے. ہم ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دوستو بزرگوں، ماں باپ جو کہیں اس کو سر جھکا کے سمجھیے، ان کی خدمت کیجیے. اور اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سکون اور اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو دوستو بزرگوں آپ بھلے جتنا کما رہے ہوں اپنے ماں باپ کا ضرور خیال رکھیے گا. ان کا حصہ ضرور نکالیں، دوا کی صورت میں، کھانے پینے کی صورت میں، کپڑا اور جوتے کی صورت میں. جس انداز میں وہ راضی ہوں آپ اپنا مال اس میں ضرور خرچ کیجئے. پھر اپنے گھروں میں اطمینان اور سکون کی دولت دیکھیے اللہ آپ کو کتنی وافر مقدار میں دیتا ہے. تو آج کے درس میں ہم نے کیا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میں نے آپ کو بے شمار نعمتیں دی ہیں. مولا بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں تو حرف شکایت زبان سے نہیں جا رہا. ہمارے گھروں میں تو یہ ہے کہ بے برکتی، کسی چیز میں ہر چیز کے اندر بے برکتی. تو انسان اپنے کام میں، اپنے وجود میں غور کرے تو انسان کو یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جائے گی کہ خدا کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے نعمتوں میں کمی کوئی نہیں ہے. انسان کمی کوتاہی کر رہا ہے تو وہ اب خود سے کر رہا ہے. اور وہ کیا کہ اس کے رزق میں حرام شامل، اس کے رزق میں صدقہ خیرات نہیں، اور اس کے رزق میں اس کے ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. ان 3 گناہوں کی وجہ سے میں نے اس کے ہر کام میں بے برکتی ڈال دی ہے. نہ اس کے کام، نہ اس کے بزنس میں، کاروبار میں کوئی برکتیں ہیں، نہ اس کی ملازمت میں کوئی برکتیں ہیں، نہ اس کی زراعت میں کوئی برکتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج سے ہم اس بات کا عہد کریں کہ آج کے بعد رزق میں بے برکتی کوئی انسان بھی نہیں چاہتا. تو حرام گیا، صدقہ خیرات اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے ماں باپ کا حصہ ضرور نکالیں گے. اور یہ ایک اعلان بھی آیا ہے فلسطین کے حوالے سے، اظہار یکجہتی، جلسہ اور جلوس. دوستو بزرگوں، یہ فرضی چیزیں ہیں، ان کو کر لیں، احتجاج ریکارڈ کروائیں. کل قیامت والے دن اللہ ان معصوم بچوں سے جب پوچھیں گے مسلمانوں کی تعداد کیا کم تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان مولی گاجر کی طرح کاٹے جائیں گے،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ تو یا رسول اللہ پھر کیسے کاٹے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ آخرت سے نفرت ہو جائے گی اور دنیا سے محبت ہو جائے گی۔ دوستو بزرگوں، ہر ایک مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنی آنکھوں سے سچ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ آج نہتر فلسطین ہمارا بھائی مسلمان ذبح ہو رہا ہے، کٹ رہا ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ 57 ملک کی وہ کہاں ہے فوج؟ وہ کس لیے رکھی ہے؟ وہ کس مرض کی دوا ہے؟ آپ نے اس کو کسی معجون میں استعمال کرنا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ قیامت والے دن جب اللہ سوال کریں گے تو کیا جواب دو گے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس وقت کس کے منہ میں زبان ہوگی جو اللہ کو جواب دے گا؟ یہ آج کا مسلمان کا خون یہ ہماری گردن پہ ہے، لیکن ہم نے اپنے حیثیت کے مطابق اس کا احتجاج، جتنا میں مکلف ہوں، جتنا آپ مکلف ہیں، آپ نے اللہ سے رو کے دعا کریں، میں اتنا ہی مکلف ہوں، میں اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے رو کے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ ان کی مدد نصرت فرما، کہ اللہ آپ کو ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ابابیل سے بھی کام لے لیتے ہیں، آپ تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے آپ اپنی مخلوق کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ آپ ان کی مدد فرما۔ اور جو ارباب اقتدار اور اختیار ہیں یہ کان کھول کے سنیں، رب کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا آپ کو کہ آپ کا مسلمان بھائی کٹتا رہا اور آپ نے اس کا اپنے کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا؟ کیا وہ رسول اللہ کی امت نہیں ہے؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ میسج دے کے گئے کہ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، مومن ایک جسد واحد کی طرح ہے، اگر انسان کے آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے تاب ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ساری کی ساری امت مسلمہ کو تکلیف ہونی چاہیے۔ تو احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ایک جلوس کی شکل میں ہے، انسان جتنا، میں اس کو تردید نہیں کر رہا، جتنا ہم مکلف ہیں، جتنا ایک عام انسان کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ۔